پشتونخوا ملی عوامی پارٹی BNP مینگل، وحدت المسلمین، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور نیشنل عوامی پارٹی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف 8 ستمبر کو پہیہ جام ہڑتال کریں گے۔ نہ کوئی بس چلے گی، نہ کوئی ریل چلے گی، نہ کوئی جہاز چلے گا، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک سیاسی کارکن اور بڑا بزرگ کارکن تھا، معمولی بھی نہیں تھا، ایک رکشے والے کو جو ہے نا شیشہ توڑتا ہے، اور ایک بائک کو وہ کچھ زیادہ ہی پرتشدد نظر آ رہا تھا۔ بھائی بلوچستان کو شاید اسٹیبلشمنٹ اپنا گیریزن سمجھ لیا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں پنپنے دینی، یہاں پہ وہ آزادی جو شاہد لاہور اور اسلام آباد میں ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ کارکن ان کے جاں بحق ہیں، پہلے ان کے ایک بہت بڑی تعداد کارکن ان سے نکل کے BYC یا پھر انسرجنٹس میں چلی گئی ہے، رہے سہے ہیں وہ بھی یا مارے جا رہے ہیں یا اٹھائے جا رہے ہیں یا گرفتار کیے جا رہے ہیں، تو کہاں جائیں؟ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ ہم بننا ہوگا ریاست کو، تو اب ہر طریقے کی آزادی سلب کی جا رہی ہے۔ ادھر جلسے پہ ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ دوسری طرف سے الزام ریاست پہ لگتے ہیں یا یہ ہے وہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں ریاست کو آل ان آل مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ میں ریاست کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناکام ہوئی ہے سیکیورٹی دینے میں۔ میں کہہ رہا تھا پہلے ہم یہ شناختی کارڈ بنواتے تھے کہ یار چلو 5 سال بعد الیکشن آئیں گے، یہ ووٹ دیں گے اہم دے گا، اس سے وہ حق بھی عوام سے لے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ باقی کہیں تو عوام کی ویسے نہیں سنی جاتی، کرپشن انتہا کی ہے، مقتدرہ جس کو چاہتی ہے مستفید کرتی ہے۔ اب یہ تھا کہ ظلم یا زیادتی ہوگی، اس کے خلاف کم سے کم احتجاج کرتے تھے، اب وہ حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ تو کہیں کوئی امید نظر آتی ہے، کہیں کوئی دروازہ آپ لوگ چھوڑ رہے ہو کہ لوگ یہاں پہ وہ کریں؟ اب عوام نکلے کہ یار کھانی مار ہی ہے، تو پھر بہتر ہے میں مار والا راستہ ہی انتخاب کر لوں، ٹھیک ہے، یا وہاں کچھ تو مار دوں گا بھی صحیح فرسٹریشن کے لیے، یہاں تو بس مار کھاتا ہی جا رہا ہوں، نہ مجھے بولنے کی آزادی ہے، نہ پروٹیسٹ کی آزادی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے کہ 6 جماعتی ایک فیصلہ ہوا کہ بھائی بلوچستان بھر میں پہیہ جام، شٹر جام جو ہے نا ہڑتال کرنی ہے۔ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں کہ 2 ستمبر 2025 کو سردار عطاءاللہ مینگل مرحوم صاحب کی برسی کے موقع پر جب بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام سریاب روڈ میں شاہوانی اسٹیڈیم میں ایک جلسہ رکھا گیا، تو اس کے بعد جب وہ نکل رہے تھے تقریباً 9:30 پونے 10 کے آس پاس کا ٹائم تھا کہ وہاں خودکش دھماکہ ہوتا ہے، جس کی زد میں آ کے 15 نوجوان جاں بحق ہو جاتے ہیں اور 30 سے زائد زخمی ہو جاتے ہیں، اس میں غالباً ایک پولیس والا بھی شامل ہے جو الگ سے ہے۔ تو اس کے بعد پشتونخوا ملی عوامی پارٹی BNP مینگل، وحدت المسلمین، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور نیشنل عوامی پارٹی اور JUI نے بھی حمایت کا اعلان کیا، لیکن یہ مطلب جو مین وہ تھیں وہ 6 پارٹیاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف 8 ستمبر کو پہیہ جام ہڑتال کریں گے، نہ کوئی بس چلے گی، نہ کوئی ریل چلے گی، نہ کوئی جہاز چلے گا۔ اور یوں آج ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد قوم پرست جماعتوں کی جانب سے پورا مطلب آپ کہہ سکتے ہو بلوچستان بند کیا گیا۔ اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور کچھ 1-2 افسوسناک واقعات بھی پیش آئے، جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک سیاسی کارکن اور بڑا بزرگ کارکن تھا، معمولی بھی نہیں تھا، ایک رکشے والے کو جو ہے نا شیشہ توڑتا ہے، اور ایک بائک کو وہ کچھ زیادہ ہی پرتشدد نظر آ رہا تھا۔ بھائی تو آپ کا جمہوری حق ہے، آپ جلسہ کریں، جلوس کریں، مظاہرہ کریں، لیکن جب آپ دوسرے کا حق وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ بھی دوسروں کی طرح ملزم اور مجرم بن جاتے ہیں۔ آپ بے شک روکیں پیار سے، یہ مار دھاڑ، یہ ہاتھ اٹھانا،
یہ شیشے توڑنا، یہ پتھر اٹھانا، یہ کسی بھی طور پر اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے کوئی بھی ہو. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی غنڈہ گردی نامنظور، تو اگر سیاسی پارٹیوں کا بھی کوئی غنڈہ گردی ایسی کرتا ہے تو وہ بھی نامنظور ہونی چاہیے. یہاں عام آدمی کا کوئی تقدس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آج ان کے پاس اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکیں، شاید وہ بھی گولیاں چلائیں. یہ کسی بھی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اسی طرح یہ موجودہ حکومت مبینہ طور پر فارم 47 والی جو اسلام آباد سے لے کر بلوچستان تک مسلط ہے، جس کی آج تک پتہ نہیں چل رہی. ہائبرڈ نظام میں آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس کے کیا اختیارات ہیں. پھر گورننس کی بدترین مثال کی بھی بدترین مثال آپ کو موجودہ دور میں نظر آ رہی ہوگی، اور یہ دکھ کی بات ہوتی ہے. دوسری طرف جو انسرجنٹس ہیں وہ عروج پر جا رہے ہیں. بلوچستان میں حالات ایسے وزیرستان اور بلوچستان میں ہو چکے ہیں، جو یوتھ ہے نا وہ کہتی ہے کہ آپ کیوں، یہ کیا ہے زندہ باد مرد آباد، ایکسٹریم پر جاؤ. یہ ابھی آپ ان کے پاس اگر اتنے زیادہ کارکن نہیں ہیں تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. لوگ ان کی اس درمیانہ پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں. اور ہمارے قوم پرست جو دوست ہیں، ساتھی ہیں، یہ بھی اپنا وہ کریں. عام کارکن کی کوئی آزاد بلوچستان بناتا ہے پرائیویٹ محفلوں میں، کوئی آزاد پشتونستان بناتا ہے پرائیویٹ محفلوں میں، اور جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں، جلسوں میں آتے ہیں، پھر پاکستان کے آئین اور قانون کے ان سے بڑا کوئی ٹھیکیدار نہیں بنتا. تو یہی بات ہے کہ جو انسرجنٹس ہیں ان میں ایک بڑی تعداد انہی سیاسی جماعتوں سے نکل کے گئی ہوئی ہے. تو ایک دو کے میں ایسی وہ سن بھی رہا تھا، انہوں نے کہا ہم جب اسٹوڈنٹ تھے، پڑھتے تھے، یہ ہمیں ایسے ایسے کہتے تھے. خود جب سیاست آتی ہے، جب الیکشن آتا ہے، یہ لوگ سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں. پھر جب تک حکومت میں ہوتے ہیں، مزے لے رہے ہوتے ہیں، تب وہ بیانیہ پیچھے پسے پش چلا جاتا ہے. جیسے ان پر ٹیک آتی ہے، پوزیشن میں جاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے، پھر ان کو وہ آزادی یاد آتی ہے. تو یہ چیز بھی ہے. لیکن ساتھ ہم نے دونوں پہلو دیکھنے ہیں. آج بھی بہت بڑی یوتھ کو ان قوم پرست جماعتوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ریاست یا مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کو قوم پرستوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھیں تو قوم پرست بھی اور یہ وفاق پرست یا اسٹیبلشمنٹ پرست بھی فرق کوئی نہیں رہ گیا. اس کو بھی پی ایس ڈی پی چاہیے، اس کو بھی پی ایس ڈی پی چاہیے. اس نے بھی اپنے بیٹوں بھائیوں کو ارب پتی بنانا ہے، انہوں نے بھی کرنا ہے. لیکن پھر بھی ان کے کچھ نہ کچھ سٹیک ہیں، کچھ ان کو یہ کارکن پکڑتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو لیکن یہ دوسرے والے یہ تو بس مال مفت دل بے رحم کی طرح، نور محمد کی طرح پڑے ہوئے ہیں. تو کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہیے. اب یہ واقعہ ہوا، اتنے لوگ جاں بحق ہوئے، اتنے زخمی ہوئے، شدت تھی ہر طرف سے، پریشر تھا. اب اس کے لیے سیاسی لوگ کیا تھے کہ یار ہم ہڑتال کریں گے، بند کریں گے، کہ ہم نے دکھا دیا ہمارے جو کارکن شہید ہوئے ہیں یا جاں بحق ہوئے ہیں، ہم نے ریاست کو وہ کر دیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا نا. تو ایک وہ کیا کہتے ہیں فیس سیونگ ہو جاتی اور ایک فرسٹریشن نکلتی ہے. سیدھی بات ہے. میں یہی کہتا ہوں مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ جو بلوچستان کو اپنا میرے خیال میں گیریزن سمجھتی ہے، ثنا بلوچ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان کو شاید اسٹیبلشمنٹ نے اپنا گیریزن سمجھ لیا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت نہیں پنپنے دینی، یہاں پہ وہ آزادی جو شاہد لاہور اور اسلام آباد میں ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. اتنی سختی کہیں ہوتی ہے. کارکن ان کے جاں بحق ہیں. پہلے ان کے ایک بہت بڑی تعداد کارکن ان سے نکل کے بی وائی سی یا پھر انسرجنٹس میں چلی گئی ہے. رہے سہے ہیں وہ بھی یا مارے جا رہے ہیں یا اٹھائے جا رہے ہیں یا گرفتار کیے جا رہے ہیں. تو کہاں جائیں؟ تو بھائی ریاست کو ان لوگوں کی آج بھی گراؤنڈ ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی کیا کہتے ہیں سٹیکس ہیں. مہربانی کر کے امید دیکھو، کرپشن ہوتی ہے، اوپر نیچے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، انسان وہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ بہتر ہو جائے گی. جب امید ماری جاتی ہے نا، پھر ایکسٹریمزم سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اگر آج انسرجنٹس بنے ہوئے ہیں تو امید کے نہ ہونا برابر ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ یار جیسی تیسی حکومت ہے، اگر مقتدرہ نے انوالو ہونا ہے کہ ہاں یہاں ہمیں یہ ہیں یا وہ ہیں، ہر حلقے میں تو ان کو خدشات نہیں ہیں.
چلو یار یہ بندہ آ رہا ہے، یہ فل ٹائم ہمارے مخالف ہے یا انسرجنٹ سے ملا ہوا ہے، چلو یہاں پہ وہ اپنی تنظیم سازی کرتے ہیں یا جال سازی کرتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں، ادھر اونچ نیچ اپنے اس کو تھوڑا بہت کریں. یہ ہر حلقے میں مداخلت، یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے، گو کہ وہ بھی ناانصافی ہے. اگر عوام جس کو پسند کر رہی ہے اس کو لاؤ. آپ میرے خیال میں سرفراز کی جگہ اختر جان کو بھی بٹھا دو گے تو یہ وہی تھا نا جو نواز شریف کے ساتھ گاڑی چلاتا تھا. آج اس ایکسٹریم پر کیوں گیا ہے؟ مطلب کہ ہارڈ اسٹیٹ کا فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ ہم بننا ہوگا ریاست کو، تو اب ہر طریقے کی آزادی سلب کی جا رہی ہے، کوئی حق نہیں دیا جا رہا. ادھر جلسے پہ ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ دوسری طرف سے الزام ریاست پہ لگتے ہیں یا یہ ہے وہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، میں ریاست کو آل ان آل مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا. میں ریاست کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناکام ہوئی ہے سیکیورٹی دینے میں. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں وہی بھیجا ہے تو یہاں پر میں جب تک کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہوں گے ریاست کی جانب وہ نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس صوبے میں درجنوں شدت پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں، آزادی پسند کام کر رہی ہیں، عسکریت پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ کا یہ پشتون بیلٹ تھا، بارڈر بند کیا، آج وہاں کی کیا حالت ہے؟ یہاں پہ آپ پیٹرول ڈیزل بند کرنے کی بات کرتے ہو، وہ سارا یوتھ انسرجنٹس کا ہے. انسرجنٹس کو انڈیا وہ کرتا ہے، افغانستان کرتا ہے، ایران کرتا ہے، جو بھی ہے. آپ کی ہر اس میں کام میں پی ایس ڈی پی میں ان کا کتنا حصہ جا رہا ہے، ہر ٹھیکے پہ کتنی پرسنٹیج لی جا رہی ہے؟ انٹیلیجنس اداروں کو مجھ سے بہتر پتہ ہے. تو بھائی دیکھنا ہوگا اور مقتدرہ کو دیکھنا ہوگا آج سیکیورٹی فورسز والے بلوچ بیلٹ میں کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو کر افسوس کا ہوتا ہے کہ دو بیچارے جا رہے ہوتے ہیں بائکوں پر، کوئی نکلتا ہے مار دیتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اتنے تک باقی لوگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے بھائی کس نے مارا ہے اس کو. میں نے آپ کو کہا نہیں کہ پہاڑوں پہ میں ادھر مکران ڈویژن میں گیا تو ایف سی والے پڑے ہوئے تھے دور، مطلب پکٹیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا کہ یار جو حالات میں نے دیکھے تھوڑا روکا گیا تھا، اور ایکسٹریمزم میں نے لوگوں کی بھی دیکھی اور ادھر سے بھی ہم نے چیزیں دیکھی. تو میں نے کہا کہ اگر ان کو پانی کی بھی ضرورت پڑ گئی تو شاید یہاں ان کے لیے وہ بھی مسئلہ بنے اگر یہ تھوڑا اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو آخر کیا وجہ ہے؟ ایک وقت تھا کہ یہ سیکیورٹی فورسز والے آتے تھے، یہ کامپرس جماعتوں کے لوگ آپس میں دست و گریبان بھی ہوتے تھے تو فورسز والے دیکھ کے ڈسپرس ہو جاتے تھے. آج کیا وجہ ہے کہ ان علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ بیچارے قتل ہو رہے ہیں؟ تو یہ دیکھنا ہوگا، ایسا نہیں ہے. دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ بہت مشکل ہے. دوسری طرف بھی دیکھو یوتھ اب بہت بڑے فیکٹر آ گئے ہیں. دیکھیں 2000 کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. 2000 کے بعد پاکستان میں بہت سارا پیسہ آیا، ایچ ای سی نے بہت کام کیا، ہائر ایجوکیشن بڑھ گئی. نمبر 2 سوشل میڈیا 2005 کے بعد آنا شروع ہو گیا. تو وہ یوتھ جو اربن ایریاز میں آ گئی پڑھنے لکھنے کے لیے، جب انسان پڑھتا ہے لکھتا ہے نا تھوڑا بہت شعور آتا ہے جب چیزیں دیکھتا ہے. ہم بھی جب گاؤں میں تھے ہمیں کچھ نہیں تھا، جب ہم تھوڑا پڑھنے لکھنے گئے تھوڑا سینس آ گئی. اس طریقے سے پھر جب سوشل میڈیا آیا گلوبل ولیج دنیا بن گئی. تو گلوبل ولیج بننے کے بعد چیزیں امریکہ اور پاکستان سب اب یکتا ہو گئے ہیں، ایک ولیج کی مانند ہو گئے ہیں. اب ہر چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے. اب تیسرا وہ کنیکٹیویٹی کہ ہاں یار مسئلہ یہ ہے، یہ یہاں سے جا رہی ہے چیز، اس کو نہیں مل رہی ہے، وہ بھی درپدر ہے میں بھی درپدر ہوں. تو وہ چیز ان کو یکتا کرتی گئی. پھر وہ کلاس بنتی گئی، وہ اسٹوڈنٹ کلاس بنتی گئی. وہ اسٹوڈنٹ کلاس پولیٹیکل آئی. جب پولیٹیکل میں نے کہا کہ یہ سمجھوتے کرنے والے تھے وہ پھر ایکسٹریمسٹ بن گئی. تو اس میں ریاست کے ساتھ ساتھ ہماری جو قوم دوست ہیں یا کامپرس پارٹیاں، ان کا بھی عمل دخل ہے کہ انگیج رکھنا ہے. بہرحال یہ حکومت کو چاہیے کہ اتنا کچھ ہوا، اتنا ان کا حق بنتا تھا کہ احتجاج وہ کرتے تھے ان کو کرنے دیا جاتا. لیکن ہم نے ایگو کا مسئلہ بنا دیا کہ ہاں ان کو نہیں بننے دینا. میں روڈ بند کرنے،
اور ہڑتالیں کرنے ان کا کوئی پسند نہیں کرتا ہوں ذاتی طور پہ کہ یار بہت سارے متاثر ہوتے ہیں، ہر گھر کی الگ مجبوری ہوتی ہے، لیکن جب حالات ایسے ہوں اور دوسری طرف آپ کو دکھ رہا ہو کہ یار یہ رہی صحیح جو نوجوانوں کی امیدیں ہیں، یہ کچھ پارٹیاں ہیں جو بھی ان کے فالوور ہیں، میرا تو کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، تو وہ ایک امید جاگتی ہے کہ چلو کوئی ناانصافی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، ایک احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک اپنا پروٹیسٹ جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں، تو اس چیز کو الاؤ ہونا چاہیے، اس کو اتنا زیادہ ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ابھی قیادت پشتونخوا کی پکڑی ہوئی ہے، بی این پی کی پکڑی ہوئی ہے، اے این پی کی پکڑی ہوئی ہے، نیشنل پارٹی کی پکڑی ہوئی ہے، مطلب ان کے بہت سارے چیدہ لوگ۔ آج کے احتجاج کی بڑی جو خوبصورت بات مجھے نظر آئی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہاں بھائی نوجوانوں نکلو، اور خود قیادت گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، پتہ چلتا تھا اٹھے ہی اس وقت ہیں جب پروٹیسٹ ختم ہو گیا ہے۔ آج قیادت خود موجود تھی، مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ جو بی این پی کی قیادت ہے وہ موجود تھی، وہ آغا حسن صاحب ہیں، ساجد ترین صاحب ہیں، وہ نصیر شاوانی صاحب کو تو گرفتار کر لیا گیا، اس طریقے سے محمود خان اچکزئی صاحب میں نے دیکھے، اصغر خان اچکزئی صاحب، باقی این پی کے لوگ تھے، پھر تحریک انصاف کے لوگ تھے، تو تحریک انصاف کا جو ان کا یہاں کا پریزیڈنٹ بھی ہے وہ بیچارہ، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ اس پہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیش ہے، تو یہ اچھی بات ہے، قیادت کو آنا چاہیے، نوجوانوں کی امیدیں یہی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو اگر یہ بھی نا امید ہو گئے تو پھر کارکن کہاں جائے گا؟ تو بہرحال ریاست یا مقتدر حلقہ یا وزیر اعلیٰ سے یہ گزارش ہے، مہربانی کریں، ٹھیک ہے ہوتا ہے، سختیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک دیوار سے نہ لگائیں، ایک دن ہے کیا ہونا تھا، کیوں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو؟ ایک سیکیورٹی لیپس ہوا ہے یا نہیں ہوا نا، میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی اس میں وہ ہے، لیکن وہ تو ناکامی تو ہوئی ہے نا سیکیورٹی کی، اب وہ اگر احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں تو اتنی تو آپ آزادی دو، لیکن وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ الیکشن آپ کو پتہ ہے، میں کہہ رہا تھا پہلے ہم یہ شناختی کارڈ بنواتے تھے کہ یار چلو 5 سال بعد الیکشن آئیں گے، یہ ووٹ دیں گے، اہمیت کا، اس سے وہ حق بھی عوام سے لے لیا گیا، ٹھیک ہے، باقی کہیں تو عوام کی ویسے نہیں سنی جاتی، کرپشن انتہا کی ہے، مقتدرات جس کو چاہتی ہے مستفید کرتی ہے، اب یہ تھا کہ ظلم یا زیادتی ہوگی اس کے خلاف کم سے کم احتجاج کرتے تھے، اب وہ حق بھی چھین لیا گیا ہے، تو کہیں کوئی امید نظر آتی ہے، کہیں کوئی دروازہ آپ لوگ چھوڑ رہے ہو کہ لوگ یہاں پہ وہ کریں؟ اب عوام نکلے کہ یار کھانی مار ہی ہے تو پھر بہتر ہے میں مار والا راستہ ہی انتخاب کر لوں، ٹھیک ہے، یا وہاں کچھ تو مار دوں گا بھی صحیح فرسٹریشن کے لیے، یہاں تو بس مار کھاتا ہی جا رہا ہوں، نہ مجھے بولنے کی آزادی ہے، نہ پروٹیسٹ کی آزادی ہے، نہ کوئی اور ایسی مجھے آزادی ہے کہ میں کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر سکوں، تو ہر طرف سے ہی حق سلب ہو رہا ہے، تو کہاں جائے بندہ؟ تو یہ دیکھنا ہوگا، یقین جانیے بلوچستان کو جس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، جتنے بندے مار دیں، جتنے بندے اٹھا لیں، جتنے بندے گرفتار کر لیں، یہ سٹریٹجی ناکام ترین سٹریٹجی ہے، یہ مسئلے بڑھا رہی ہے، کم نہیں کر رہی ہے، باقی آپ لوگ ہو، آپ جو چاہو کرو، ہمارا کام یہ ہے کہ عوام کے دلوں کے الفاظ آپ تک پہنچانا، گو کہ یہ سخت ترین چیز ہے، مقتدرہ کو تو کچھ سننے کی عادت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہی سچ ہے، وہی حق ہے، اور وہی ہوگا تو ٹھیک ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں نہیں، جو عوام کے دل میں ہے، جو عوام سوچتی ہے، جو عوام کی بہتری کے لیے ہے، وہ یہ ہے، اس پوائنٹ کو بھی آپ دیکھیں، تو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، باقی آپ لوگوں پر ہے کہ آپ حکمران ہو، آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہو، کہ آپ کچھ ہوش کے ناخن لیتے ہو، بلوچستان کے لوگوں کو اون کرتے ہو، یا پھر آپ کے لیے ان کی حیثیت ان غلاموں سے بھی بدترین ہے کہ جن کا سب کچھ بھی لے لینا ہے، اور اگر وہ صرف کوئی سوال بھی کریں تو ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رہی صحیح آزادی بھی سلب ہوتی ہے یا پھر واقعی کوئی میچورٹی کا ثبوت دیا جاتا ہے اور ایسا کچھ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر لگے کہ یار کچھ چیزیں بہتری ہو رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔